canceled your meeting with President Xi, and No, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims, for everybody, for the world. On Monday, the hostages come back. I'll be going to Israel. I'll be speaking at the Knesset. I think early on, Gaza is going to be rebuilt. And you have some very wealthy countries, as you know, over there. And it would take a small fraction of their wealth to do that. But and I think they want. امریکہ کے صدر نے چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. صدر ٹرمپ نے کہا چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف کا نفاذ نومبر یا اس سے پہلے بھی ہوگا. بتایا چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی. بتایا وہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران مصر جائیں گے. اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے. یرغمالیوں کی واپسی پیر سے شروع ہوگی. بولے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. کہا پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے. پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں, انہیں جنگ کرنے سے روکا. پاکستان اور بھارت کو کہا اگر جنگ کی تو بھاری ٹیرف عائد کریں گے. ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa. ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے, اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو. ترجمان پاک فوج نے کہا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں. سٹیٹس کو اب نہیں چلے گا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں خارجیوں کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کا اعلان کیا. کہا قوم کو الجھا کر دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست کی گئی. جو کل ریاست کے ذمہ دار تھے اور آج نہیں ہیں, وہ کل بھی کہتے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کریں, ان سے مذاکرات کریں. وہ یہ بات کر کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات چیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہر مسئلے کا حل اگر بات چیت سے ہو تو ماضی میں نہ غزوے ہوتے نہ جنگیں ہوتی. بھارت نے حملہ کیا تو عوام نے نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیں. سب ہی بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے یک زباں تھے. عوام خود فیصلہ کریں کہ وہ کون ہے جو کہتا تھا کہ وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. جو آپ نے بات کی ہے کہ ایسی سیاسی قیادت جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, لیکن یہ جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کیا, اسٹیبلشمنٹ آپ کی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا. تو آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. آج کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے بتائیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن حل نہیں, آپریشن نہ کریں, بات چیت کر لیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں, آپریشن بند کریں؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. سو اٹ از فار ایوری ون ٹو سی کہ آج سے 5 سال پہلے, آج سے 6 سال پہلے, 7 سال پہلے, 8 سال پہلے, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, کسی ٹائم فریم میں چل جائیں, who is that person, which is that political thought جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے, دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے؟ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے, آج وہ ریاست میں نہیں ہے, حصہ نہیں ہے ریاست کا, تو آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ چلانا, لوگوں کو کنفیوز کرنا,
کہ اس مسئلے کا حل کاؤنٹر ٹیررزم میں نہیں ہے، اس کا حل آپریشنز کرنے میں نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے، جو کہ آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے، ان سے بات چیت کر لو۔ ترجمان پاک فوج نے صاف کہہ دیا، خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے سوال ہوا تھا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کے پی میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ نئی قیادت آنے والی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا، اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ایک ادارہ ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو، کون یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ بات کرنی چاہیے، کون ہے وہ جو اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے؟ جب وہ ریاست کے ذمہ دار تھے تب بھی یہی کہتے تھے، اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں کالعدم طالبان کے لیڈر کو بلٹ پروف گاڑی ملی ہوئی ہے، اگر دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ان کے پیچھے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت میں کہا، افغانستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ وہ نئی پناہ گاہیں بنائیں۔ افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر بیانات دے رہے ہیں، کیا وہ بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے؟ ہم آج بھی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات میں کوئی حل نکل بھی آیا تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کا جو حشر ہوا اس کے بعد بھارت اب افغانستان کے ذریعے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جمعرات کو افغانستان میں ہوئے دھماکوں کی پاکستان کی غلطی قرار دے دیا، کہا ان دھماکوں سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ افغان حکومت نے ایک بیان میں کہا، پاکستان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کے قریب بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کے دورے پر موجود افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات، بھارت کا افغانستان میں بھارتی تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتا ہے۔ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائیاں مصدقہ اور قابل عمل انٹیلیجنس کی بنیاد پر احتیاط اور درستگی سے انجام دی جاتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا وزیر اعظم کا بیان انف از انف پاکستان کے عزم اور سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ افغانستان سے واحد درخواست ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی۔ مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ افغانستان میں مفتی نور ولی محسود کی ہلاکت پر ترجمان پاک فوج سے سوال، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا، ثبوت موجود ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے افغانستان میں ہیں۔ پاکستان اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو اقدامات ضروری سمجھے گا وہ اقدامات کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ذمہ داروں کو افغانستان سے سیکیورٹی کی ضمانت کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے، ذمہ دار خود ذمہ داری لیں اور خود اپنے عوام کی حفاظت کریں۔ ایک اور سوال کے جواب میں کہا، بھارت کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے خارجیوں کے جتھے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل ٹرائل ہو رہا ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا ایک نظام ہے، جس پر الزام لگتا ہے اسے دفاع کے لیے پورا موقع دیا جاتا ہے، کسی تاخیر سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل الزامات پر نہیں ہوتا بلکہ حقائق پر ہوتا ہے۔ فوج کا ریاست سے تعلق سرکاری ہوتا ہے، ذاتی یا سیاسی نہیں۔
کوئی اس تعلق کو ذاتی بناتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے تحریک انصاف پر دہشت گردوں کی آباد کاری کا الزام مسترد کر دیا۔ ایک بیان میں ترجمان نے کہا، عوام اور قبائلی رہنماؤں نے 2021 میں دہشت گردوں کی واپسی کا منصوبہ رد کیا تھا۔ اس منصوبے پر بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عمل نہیں ہوا۔ دہشت گردی کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈالنا حقائق کے برعکس ہے۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں امن عامہ یقینی بنانے کے لیے ایف سی کو جدید تربیت دینے کا فیصلہ۔ پشاور میں منعقدہ اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، قیام امن بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ ایف سی کو پاکستان کی صف اول کی فورس بنانا ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایف سی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر اپنے تباہ حال گھروں کا رخ کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشن سنبھال لی۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا، اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا۔ حماس، اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ کا مشترکہ بیان۔ کہا، غزہ کی گورننس خالصتاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے، کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عرب اور بین الاقوامی ممالک کا غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کا خیر مقدم۔ مذہبی تنظیم کے احتجاج کے اعلان کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ دفعہ 144 نافذ، داخلی راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی، جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی بند۔ فیض آباد کے مقام پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ وزارت داخلہ کی پی ٹی اے کو اسلام آباد میں موبائل انٹرنیٹ سروس تاحکم ثانی بند رکھنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، اہلکاروں سے ملاقات کر کے حوصلہ بڑھایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سٹاف سے مصافحہ کیا، شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب اگر انہیں بانی پی ٹی آئی بھی کہیں گے تو وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے، اب عام پارٹی ورکر کے طور پر کام کریں گے۔ مخالفین سیاسی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں گرا سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امن کا نوبیل انعام لینے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ وینزویلا کی رہنما ماریا کورینا مچاڈو 2025 میں امن کا نوبیل انعام لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ ایوارڈ انہیں آمریت سے جمہوریت کی پرامن منتقلی اور عوامی حقوق کے فروغ کی جدوجہد کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا، نوبیل امن انعام دینے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ بتایا جنہیں نوبیل انعام دیا گیا انہوں نے فون کیا اور کہا، اسے آپ کے نام کر رہی ہوں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کیس کے مرکزی گواہ پر سوال اٹھا دیے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات پر بھی عدم اعتماد کا اظہار۔ عدالت میں جمع کرائے گئے بیان میں کہا گیا، مرکزی گواہ انعام اللہ شاہ کو بددیانتی سے 2 تنخواہیں لینے پر وزیر اعظم آفس سے برطرف کیا۔ مرکزی گواہ جہانگیر ترین کے اعلی کار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ توشہ خانہ 1 کیس میں انعام اللہ اور شعیب عباسی نے بلغاری سیٹ کا کہیں ذکر نہیں کیا، اس کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے بیان میں کہا، بلغاری جیولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ مرکزی گواہ انعام اللہ کو شعیب عباسی سے کم قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا۔ الزام کی ایف آئی اے نے بھی تحقیقات نہیں کی، من گھڑت رپورٹ جمع کرائی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے بیان میں نیب اور ایف آئی اے کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراض کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق اجلاس۔ آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریم نواز آٹزم اسکول میں 3 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 5000 سے زائد خصوصی بچوں کو داخلے دیے جا رہے ہیں۔ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ اسکول کے لیے ایک جامع فنکشنل گرین نصاب تعلیم بھی تیار۔
کمیونیکیشن، اسلامی اور اخلاقی تعلیم، ٹیکنالوجی اور جسمانی تعلیم بھی نصاب میں شامل۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسز کی فراہمی کی منظوری۔ کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسز چلانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ کراچی پورٹ تا قیوم آباد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے تعمیر کرنے کی منظوری۔ چانکا اسپتال اور جنا اسپتال کے ریڈیالوجی اور ڈائگنوسٹک لیب سروسز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ جامشورو اور مٹیاری میں 41,000 ہیکٹرز پر دریائی جنگلات لگانے کی بھی منظوری۔ این ڈی یونیورسٹی میں قائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے رعایتی معاہدے پر عمل درآمد کی بھی منظوری۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری اور شہزادہ منصور بن محمد ال سعود کی موجودگی میں 2 اہم یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ممالک کی جانب سے نوجوانوں کو کھیل اور آئی ٹی تعلیم کے مزید مواقع فراہم کرنے پر اتفاق۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف سعید المالکی، قونصل جنرل محمد عبداللہ السبیعی، سعودیہ میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق اور وفد کے اراکین بھی موجود تھے۔ کامران خان ڈسوری نے کہا، تعلیم، ٹیکنالوجی اور کھیل کے فروغ سے ہی روشن مستقبل ممکن ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیمز کے مابین جلد میچ بھی ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کا سعودی عرب کے شہزادہ منصور بن محمد ال سعود اور وفد کو کراچی ایئرپورٹ پر الوداع کہا۔ شہزادہ منصور بن محمد ال سعود نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا، میزبانی اور گرم جوشی پر اظہار تشکر کیا۔ کراچی کے علاقے ضلع وسطی کی متعدد سڑکیں خراب۔ جہانگیر روڈ سے 3 ہٹی جانے اور آنے والی سڑکیں تباہی کا شکار۔ جہانگیر روڈ پر 2 اطراف بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، تاحال سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز نہیں کیا جا سکا۔ سڑکوں کی خراب صورتحال کے باعث متعدد ڈرائیور رانگ وے کا استعمال کرنے لگے۔ ٹریفک صحیح سمت پر چلائے جانے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار بھی تعینات نہیں۔ جہانگیر روڈ کی مرمت یا تعمیر 1 دہائی کے دوران 4 سے زائد بار کی جا چکی۔ سڑکیں خراب ہونے کے باعث دھول مٹی سے صحت کے مسائل۔ جہانگیر روڈ پر مختلف مقامات پر کچرے کے ڈھیر بھی موجود، نشے کے عادی افراد کے بھی ڈیرے۔ جامعہ کراچی کی بس کی زد میں آ کر طالبہ جاں بحق، بس ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ اہل خانہ نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق طالبہ انیقہ سعید سوشل ورکس کے باہر تیزی سے آتی بس کے نیچے آ گئی۔ شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری اور وزیر جامعات اسماعیل راہو کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ وائس چانسلر کو انکوائری کی ہدایت۔ جاں بحق طالبہ کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ واقعے کے خلاف جامعہ کراچی کے طلبہ کا یونیورسٹی روڈ پر احتجاج، سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ کراچی میں نوجوان کو ڈبل کیبن گاڑی سمیت اغوا کرنے اور قتل کر کے لاش سپر ہائی وے پر پھینکنے والے 4 ڈاکو جامشورو پولیس سے مقابلے میں ہلاک۔ ڈاکو نے کراچی کے نوجوان سے جوالی پل کے پاس اسلحے کے زور پر گاڑی چھینی تھی۔ 2 گاڑیوں میں سپر ہائی وے پر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا مغوی نوجوان کے دوسرے بھائی اور والد نے پیچھا کیا۔ راستے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے مقتول نوجوان کا بھائی زخمی ہوا۔ جامشورو پولیس نے اطلاع ملنے پر ناکہ بندی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں گینگ لیڈر حیدر مہرو سمیت 4 ڈاکو مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ انفراسٹرکچر پر فضائی حملہ۔ جمعے کو 12 بجے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے پر بمباری کی۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں بارودی مواد بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، 19 افراد لاپتہ، کئی اموات کا خدشہ۔ فرانسیسی صدر نے سیباسٹین لیکورنو کو دوبارہ وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ سیباسٹین لیکورنو نے کہا، ہمیں فرانس کے سیاسی بحران کو ختم کرنا ہوگا، مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنانا ترجیح قرار دی۔ سیباسٹین لیکورنو چند روز قبل ہی وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے۔ اور سعودی عرب میں ریاض سیزن 2025 کا افتتاح، ثقافتی پریڈ میں سینکڑوں غیر ملکی فنکاروں کی شرکت، ہزاروں افراد نے نظارہ کیا۔ ثقافتی فلوٹس میں خصوصی دلچسپی، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ریاض سیزن 6 ماہ جاری رہے گا، مختلف زونز میں تفریحی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔